میں نے پچھلے درس میں ایک جملہ کہا تھا کہ جو قومیں فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہم نے اپنے کلچر کو اپنے مذہب کے تابع رکھنا ہے، ان کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے سکھوں کی قوم کی آپ کو مثال دی تھی، 2-3 اور اقوام کی مثال دی تھی۔ کل اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ یا اخبارات میں دیکھا ہو تو کتنا شرم کا مقام تھا کہ جہاز میں کو 200-300 پاکستانی ڈوبے نا، یہ یونان کشتی میں جاتے ہوئے۔ اب وہ 300 کے قریب بندے پاکستان کے گئے اس دنیا سے، اور احتجاج یونانی قوم باہر نکل کے کر رہی تھی اور اپنی افواج کے خلاف کر رہی تھی، اپنے کوسٹ گارڈ کے خلاف کر رہی تھی کہ تم ان انسانوں کو بچا سکتے تھے، تم نے بچایا کیوں نہیں؟ اب دیکھیں نا، مثلا اس قوم کو کیا ہم نے جا کے قرآن حدیث سنایا؟ کسی نے؟ ان کے ماں باپ نے ان کا خاکہ یہ بنایا ہے کہ احترام انسانیت کرنی ہے، چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو۔ ہمارے ملک کا نہیں بھی ہے تو کوئی نہیں، ہمارے مذہب کا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو جب ایک خاکہ ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے تو پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو بحیثیت انسان پاکستان میں کتنے مظاہرے ہوئے؟ بھائی گئے تو ہمارے پاکستانی تھے، مسلمان، ہمارے تو تعلق ہی بڑے تھے، ہمارے ہم وطن تھے، ہم مذہب تھے، ہماری رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے۔ کتنے لوگوں کے دل پہ صدمہ ہوا؟ ہماری زندگی کو کیا فرق پڑا؟ اس لیے یہ جو میں نے پتہ نہیں کسی درس میں آپ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ شادی کیوں کرتے ہیں، یہ جو پہلا مرحلہ ہے شاکلہ کا، کیوں کرتے ہیں شادی؟ ہماری نسل آگے بڑھے، وارث مل جائیں، بڑھاپے میں بچے ہمارا خیال کریں، ہماری حیوانی جنسی خواہشات عورت سے پوری ہو جائیں۔ قرآن یہاں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کام سارے ایک کافرہ عورت نہیں کرتی، ایک مشرکہ عورت نہیں کرتی، وہ بچے پیدا نہیں کرتے، اس سے تم اپنی جنسی ضروریات پوری نہیں کرتے۔ خبردار، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کرنا، کسی کافرہ عورت سے نکاح نہیں کرنا جب تک وہ ایمان والی نہ ہو جائے۔ بھائی اگر تو اس خدا کی دشمن عورت کو اپنے گھر لے آئے گا تو تیرے بچوں کا شاکلہ تو خدا دشمنی والا بنے گا۔ اب ان بچوں سے کہنا کہ تم کیا کر رہے ہو، ماں باپ کی نہیں سنتے، بے ادب ہو گئے ہو، گستاخ ہو گئے ہو، بھائی ان کا پہلا خاکہ ہی یہی بنا ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ عمل تو شاکلہ کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ ابتدا اگر اس مہینے کے حوالے سے علماء کو تو پتہ ہے، آپ کو بھی اکثریت کو پتہ ہوگا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، سورہ ابراہیم۔ کوئی زراعت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی درخت نہیں چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے، غیر ذی زرع، یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا، یہ میرے تو نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بچے کو اور ماں کو چھوڑ کے واپس ہوئے، اور سیدہ ہاجرہ نے ایک سوال کیا، کوئی غلطی ہو گئی؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ تھوڑی دور تک پیچھے آئیں اور آخر میں پھر پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟
بھائی گھر میں اگر آپ کے عورت ایسی ہوگی نا جس کو اللہ کے حکم کی ترجیح ہو، تو بچوں کا شاکلہ تو پھر اسماعیل ہی بنے گا ہاں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ، بس یہی جملہ کہا، اور سیدہ ہاجرہ نے پلٹ کے بھی خامد کی طرف نہیں دیکھا، واپس پلٹی اور ایک جملہ بڑا کمال کا کہا کہ قرآن کہہ رہے ہیں نا بغیر ذی زرع، وہاں کوئی ذرائع نہیں تھی، سبزہ نہیں تھا چھاؤں کے لیے، مثلا کوئی مکان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان، خانے کعبے کا بھی وہاں نشانات نہیں تھے، طوفان نوح کی وجہ سے وہ نشان بھی ختم ہو گیا۔ اگر وہاں پہ محلات ہوتے، دنیا کی آسائشیں ہوتی، اللہ نوکر چاکر ہوتے، درم و دینار ہوتے، تو شاید مجھے وہاں وہ سکون نہ ملتا جو لفظ اللہ میں مجھے سکون ملا، کہ میں یہاں اس صحرا پہ بیٹھی ہوں کس لیے؟ اپنے اللہ کے لیے۔ لیکن جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، اس مقام پہ لے کے آنا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام آئے وہاں، پھر اب زمزم والا سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، پھر ایک وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے وہاں پرندے دیکھے، پھر وہ وہاں آباد ہو گئے، پانی جہاں ہوتا تھا، پھر اسی قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام آئے بیٹے کو ملنے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے، دروازے پہ دستک دی، ایک بچی باہر آئی، پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ وہ تو شکار کرنے گئے۔ فرمایا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا گزارا کیا ہونا ہے، بس کبھی شکار مل جائے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ یہ کھجوریں اور پانی پی کے گزارا کر لیتے ہیں، بس ایسے ہی وقت گزر رہا ہے۔ اسماعیل جاتے ہیں، کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ بس ایک جملہ کہا، فرمایا اسماعیل آئے گا نا تو اسے کہنا کہ اپنے مکان کی دہلیز بدل لے، یہ دہلیز اس کی شایان شان نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے کہا آج ایک بزرگ آئے تھے، فرمایا پھر یہ بات چیت ہوئی، اور جاتے ہوئے یہ فرما گئے کہ اسماعیل آئے گا تو اسے کہنا کہ یہ چوکھٹ بدل لے اپنے۔ فرمایا وہ تو تیرا فیصلہ کر گئے کہ نبی کے گھر میں ایک ناشکری عورت نہیں ہونی چاہیے، تیرے جملوں میں شکایت تھی اللہ کی بارگاہ میں، شکر نہیں تھا۔ فارغ کر دیا، پھر شادی کی، پھر ابراہیم علیہ السلام ایک دن آئے، اسماعیل علیہ السلام اس دن بھی گھر نہیں ملے۔ بیوی باہر نکلی، پوچھا ہاں بیٹا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، کھانے کو کھجور ملتی ہے، یا آب زمزم کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اسماعیل شکار کر کے لاتے ہیں، بہت اچھے دن گزر رہے ہیں۔ چیزیں تو وہی تھی لیکن لہجے میں شکر تھا اللہ کا۔ فرمایا اچھا اب اسماعیل آئے گا نا تو اسے کہنا کہ اس چوکھٹ کو برقرار رکھے، اس کو قائم رکھے۔ ہمارے کچھ دوست یہاں مجدی صاحب بھٹک بھی جاتے ہیں، میں ادھر قلعے کالر والے میں تھا تو میرے جانے سے پہلے یہی بات ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے ابا کہے تو طلاق دے دینی چاہیے، اور یہ بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں، ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے،
باپ کے کہنے پہ آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ یہ فقہی مسائل جو ہیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ آپ ماں باپ کے کہنے پہ طلاق نہیں دے سکتے، اس شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں، اور سب سے بڑھیا چیز جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ 28ویں پارے میں سورہ تحریم کا آخری رکوع دیکھیں گے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا۔